ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے فکر ابا عبداللہ الحسین۔ ذکر سارے مسلمان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ آپ کی قومی اسمبلی میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی چھت پہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور بہت بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے ہر پرچم کے نیچے نظم، اتحاد، ایمان اور تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا آسان ترین کام ہے نعرہ لگانا، آسان ترین کام ہے نام رکھنا، مشکل ترین کام ہے صفت کو پیدا کرنا۔ تو وہ چاہتے ہیں آپ ذکر کرتے رہو، ذکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر سے خطرہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ نے واجب کیا اس کے اوپر ذکر سورہ حمد پڑھے۔ آئیے کربلا میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، سورہ حمد، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس میں سورہ حمد نہیں۔ ہاں بھائی شمر نماز پڑھتے ہو؟ کہ پڑھتا ہوں۔ سورہ حمد کا پڑھی، ایک خیمہ ہے جس میں ہور بیٹھا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں؟ سورہ حمد پڑھی کہاں؟ شمر کیا پڑھا حمد میں؟ کہ ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور آپ کہ میں نے بھی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب پروردگارا دو بندے دعا مانگ رہے نماز میں، یہ بھی شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اور بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ پروردگارا ایک دعا کرنے کے بعد قاتل بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر بنا، یہ ماجرا کیا ہے؟ دعا تو دونوں نے کی، اللہ کی آواز آئے گی۔ ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، فرق یہ ہے کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ ہاں کامیابی تب ملتی ہے، فکر ابا عبداللہ، دا آئیڈیالوجی آف امام حسین۔ آج جنگ افکار ہے، یہ نیٹ ورک فکر کو بیدار کرتا ہے، یہ نیٹ ورک لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کیوں اجتماعی عبادات کی مکتب میں اہمیت ہے؟ نماز جمعہ، عبادت حج، فریضہ حج، عید کی نماز، کربلا امام حسین کی زیارت، مجالس میں جمع ہونا۔ کیونکہ جب جمع ہوتے ہو، ایک مولا کا قول ہے، مولا فرماتے اگر ایک بکرا بھی اکیلا سفر کرے گا نا تو بھیڑیوں کا شکار بن جائے گا، لیکن جب مل کے چلتے ہیں تو یہ کئی دشمنوں کے خطرات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ آج مسلمان کیوں ذلتوں کے اندر ہے؟ کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج ہم بدبختیوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کیا ہیں؟ تفرقہ بازیاں ہیں۔ ذکر سے خالی کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید میرا جملہ برا لگے، آپ کتنا بھی چیخ چیخ کے مرد آباد مرد آباد امریکہ کہو، ہاں سارے مسلمان مسجدوں میں خدا امریکہ کو تباہ کر، امریکہ کو برباد کر، ہاں یہ سارے تعویذ والے جمع کر دو، بولو بھائی اتنے اثر ہیں آپ کے تعویذ میں، 8-10 تعویذ ٹرمپ پہ بھی لگا دو، فلج ہو جائے بدبخت۔ کسی ایک کا تعویذ اثر نہیں کرتا ٹرمپ پہ، بڑے مستجاب و دعویٰ، بھائی کھڑے ہو جاؤ، دعا کرو امریکہ تباہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کا بس یہی کام رہا کہ مسجدوں میں، جمعوں میں، خطبوں میں تباہ کر دے امریکہ کو خدایا، کر کر کے تھک گئے، ایک دعا ان کی نہیں لگتی۔ دعا کے ساتھ دوا ہو، ہاں دعا کے ساتھ دوا ہو۔ خمینی نے یہ بھی کہا کہ مرد آباد امریکہ، اور پھر اس کو مرد آباد کرنے کے لیے 4 میزائل بھی تو بنائے۔ صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو خدا ذوالفقار بھی تو بھیج رہا ہے نا۔ تم نے اسلحہ بنایا کہ نہیں؟ دفاع کیا کہ نہیں؟ اور کتنی ٹیکنیک سے، دیکھو یہ حکمت ہے کسی لیڈر کی، اور کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر تربیت پائی خمینی صاحب کے نیٹ ورک میں کہ کس طرح وقت کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک F-35 کوئی جہاز آپ لیتے ہیں، کوئی جیٹ بلینس آف ڈالر کا ہوتا ہے، بلینس آف ڈالر۔ ایک تو جہاز لینا مہنگا، کوئی دیتا نہیں، دوسرا جہاز رکھا ہے تو اس کے لیے، تیسرا اس کے لیے پائلٹ چاہیے، چوتھا جب یہ جہاز اٹیک کرنے جاتا ہے اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں جہاز کو ہٹ نہ کر دیں، بیزتی، پائلٹ کو پکڑ نہ لیں، پھر چائے پلا کے واپس بھی کرنا پڑتا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔
تیسرا جہاز اڑے پیچھے سے اٹیک، چوتھا دشمن اٹیک کرے، جہاز لے کر کہاں جاؤ گے؟ پاکستان نے انڈیا کا ایک جہاز گرایا، رافیل جو بھی ہے، پوری دنیا میں گونج تھی اس کی، پوری دنیا میں اس کمپنی کے سارے شیئرز گر گئے. تو بھائی چائنا کی یعنی دنیا میں بحث چلی، چائنا ٹیکنالوجی اگین ویسٹرن ٹیکنالوجی. آج یہ ہے نا کس کا اسلحہ زیادہ طاقتور ہے، تو یہ تدبیر کہ بھائی جہاز نہیں ہے. لیکن ایران نے اگر 100 میزائل پھینکے، 100 میں سے 95 گر گئے لیکن 5 لگے، تو گونج ان 5 کی ہوتی ہے، 95 گرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جہاز بھیجے پر اگر ایران ایک بھی گرا دیتا ہے تو گونج اس ایک کی ہوتی ہے، کیونکہ جہاز مہنگا ہے، پائلٹ کو آپ پکڑ لیتے ہو. یہ آئیڈیالوجی کہ میں نے میزائل پہ کام کیا. آج تک کا ایٹم بم ہم بنائیں گے نہیں، کیونکہ ایٹم بم کا استعمال اور اس کے استعمال کے چانسز بہت پرسنٹیج وائز کم ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو آپ انہی جہازوں سے، انہی میزائلوں سے لڑتے ہو. تو آسان ترین چیز میزائل، اور اگر اسرائیل میزائل کو گرا بھی رہا ہے تو ہر میزائل پہ $65,000 کا کیا ہے خرچہ آتا ہے، شاید مور دین دیٹ ہوگا. یہ تدبیر ہے کہ صرف ذکر نہیں، ساتھ میں فکر بھی ہو. امام حسین اگر کربلا جا رہے ہیں کوئی فکر لے کر جا رہے ہیں. وہ فکر تھی کہ میری شہادت کے بعد ایک پورا کلچر کریٹ ہوگا عزا امام حسین کا، جس کو بعد میں آنے والے معصوموں نے کیا کیا، پروموٹ کیا. پورا پبلسٹی اور مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے یہ، علم کا لگانا، جلوس کا نکلنا، نوحہ خوانی، سلام، مرثیہ، ایک پورا کلچر بن چکا ہے. لیکن یہ کلچر چل تو رہا ہے پر اہداف امام حسین کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہدف پورا ہونا چاہیے. اب مجھے پتا تو ہو کہ یہ اتنا بڑا پلازا جس بندے نے کھڑا کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا. اتنا بڑا کارخانہ اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے کا مقصد کیا تھا. ایک بندہ ایک کارخانہ بنانا چاہے، کروڑوں روپے اس کارخانے پہ لگا دے، اس کا مقصد یہ تھا اس کارخانے سے کوئی پروڈکٹ نکلے. اب جب یہ کارخانہ بن رہا تھا مختلف لوگ اس کارخانے سے فائدہ لے رہے تھے. مزدور جو ڈیلی دہاڑی پہ آ رہا تھا فائدہ لے رہا ہے، چوکیدار فائدہ لے رہا ہے، الیکٹریسٹی والے فائدہ لے رہے ہیں، سیمنٹ کی کمپنی فائدہ لے رہی ہے، اینٹیں بیچنے والے فائدہ لے رہے ہیں. اب چلتے چلتے کارخانہ 70% چلا، آدھے میں بجٹ کم ہو گیا، کارخانہ آگے نہ بڑھ سکا، بند ہو گیا. اب جو کارخانہ بنانا چاہتا تھا اس نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا، وہ بیچارہ اپنے ہدف میں پیچھے رہ گیا. لیکن جو اس کے اندر انوالو تھے وہ سارے فائدہ لے گئے، ان کا اب ہدف پورا ہوا، مزدور کا ہدف پورا ہوا، چوکیدار کا ہدف پورا ہوا. کراچی کی اسٹیل مل لے لیں، مقصد یہ تھا اسٹیل مل اسٹیل بنائے، اسٹیل ہے ہی نہیں، ہاں، لیکن سارے بیٹھے کھا رہے ہیں، اس کے گھروں سے فائدہ لے رہے ہیں، چوکیدار فائدہ لے رہے ہیں، ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں. ان کا ہدف پورا ہو رہا ہے، اسٹیل مل کا ہدف پورا نہیں ہوا. امام حسین کے کارخانے سے ہر بندہ فائدہ تو لے رہا ہے، وہ مولوی ہو، وہ ذاکر ہو، وہ نوح خان ہو، ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے، ہر بندہ سسٹم سے فائدہ لے رہا ہے. قافلے والے اپنا فائدہ لے رہے ہیں، نوح خان اپنا فائدہ لے رہے ہیں، مجھ جیسے خطیب اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ذاکر اپنا فائدہ لے رہے ہیں. ہر بندہ اس سسٹم سے کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے. کوئی اینٹ لگا رہا ہے، کوئی، ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے نا. ہدف امام حسین پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مقصد حسین پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کارخانے میں کام کرنے والے کے دل میں اگر دل سوزی ہو، درد ہو کہ اتنی محنت، اتنا پیسہ لگا، میں کم از کم مالک کا فائدہ بھی تو کروں، میرا تو ہو ہی رہا ہے. لیکن امام حسین کے ہدف کو تو سمجھوں کیا تھا، مقصد کو تو سمجھوں. لیکن نہیں، ہر بندہ صرف فائدے کے پیچھے، اور امام حسین کو بھول جائے کہ ہدف حسین تھا انما خرجت لاصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی امت میں کیا پیدا کروں؟ اصلاح پیدا کروں. قد امیتت، جن کے اندر دین مر چکا ہے، دین زبان کی چٹخاری بن چکا ہے، سنتیں مر چکی ہیں. اب امام اس بگڑے ہوئے معاشرے کی فکر کی اصلاح کرنے کے لیے باہر نکلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی نے کہا مولانا آپ نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ افادیت
اس سسٹم کی افادیت آپ نے دو عین بتائے، دوسرے نہیں بتائے، کیونکہ یہ ٹاپک یہاں کا نہیں تھا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا. باقی جنہوں نے سننا ہے وہ شریکت الحسین اپنا صاحب الزمان کی مجلس ہیں یا سولجر بازار موکب امام حسین کی مجلس ہیں، اس میں یہ سارے، میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ سسٹم ہماری 10 چیزیں مضبوط کرتا ہے. ایک، مجلس ابا عبداللہ عقل کو مضبوط کرتی ہے، اس پہ تفصیل ہے، 10-15 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے. مجلس ابا عبداللہ آپ کو علم دیتی ہے. یہ نیٹ ورک جو بھی امام حسین کی مجلس میں آئے گا اس کی عقل مضبوط ہونی چاہیے. المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، وقت کے فتنوں کو سمجھتا ہے. فتنے پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، یہ دیکھے کہ یہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے، اس مجتہد کے دفتر کو ملک بند کر رہا ہے، دوسرے مجتہد کے دفتر کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک مرجع کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دوسرے مرجع کو روکا جاتا ہے. امریکہ کی ہم سے دوستی ہے، یو کے کی ہم سے کیا دوستی ہے، لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے مراجع کے درمیان بھی ایک کو وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں اس کے چینلز کو، دوسرے کا چینل بند کر دے. تو سمجھ رہے ہیں دشمن کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کی فکر ہماری فکر سے ملتی ہے، اس کی فکر ہماری فکر سے نہیں ملتی. آغا زگزگی جلوس نکالتے ہیں بیٹوں سمیت، ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، آنکھ ان کی ضائع کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس کا جلوس ان کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین کو لے کر چل رہا ہے. تو مجلس امام حسین نوجوان کو عقل مند بناتی ہے. مجلس امام حسین آپ کو علم دیتی ہے. یہاں پہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے. مجلس امام حسین تیسرا عین عقیدے کو مضبوط کرتی ہے. نوجوانوں کے جب عقیدے بگڑ جاتے ہیں اس فرش عزا پہ آئیں گے، عقائد کو مضبوط کریں. مجلس امام حسین آپ کو باعمل بناتی ہے. کئی لوگ شرابی تھے، امام حسین کی مجلس میں شراب چھوڑ دیا. عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، سیدہ زینب کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا. یہ ممبر تھا جس نے لوگوں کو با حجاب بنایا، یہ ممبر تھا جس نے عقائد کو صحیح کیا. پانچواں عین، عین عرفان. مجلس امام حسین آپ کو بصیر بناتی ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی معرفت کو پیدا کرتی ہے. چھٹا عین، عین عزت. مجلس ابا عبداللہ آپ کو با عزت بناتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے زندگی وقار کے ساتھ گزارنا. کبھی بھی سیلف ریسپیکٹ پہ نو کمپرومائز ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ سارے مسلمان ملکوں نے ذلت کو اپنے سینے سے لگایا. صرف ایک اہل بیت کے چاہنے والے، وہ ایران تھا، وہ یمن تھا، وہ عراق کے شیعہ تھے، جنہوں نے کہا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں. کتنی بدماشی سے کہیں کہ آپ یہ بند کر دو، آپ کارخانے بند کر دو، آپ وہ کر دو، اپنا پورا دفاعی سسٹم ختم کر دو. کا سپر پاور ہے تو خدا ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. ساتویں چیز عدو شناسی. کربلا ہمیں بتاتی ہے دشمن شناس بنو. یزید کو سنو، یزید کو پہچانو، فکر یزید کو بھی پہچانو کہ دشمن تمہارے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حرب کون سے اپناتا ہے؟ تفرقہ، زیغ. یوسف کے بھائی جب گئے نا اتنے سالوں کے بعد بھائی سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان شیطان نے تفرقہ ڈالا. وہ اس تفرقے نے ہماری پوری فیملی کو اتنے سال عزادار کو عزادار سے لڑاتا ہے. ساتواں عدو. آج کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح کرتی ہے. اپنے ایموشنز کو، اپنی انرجیز کو غلط جگہ پہ نہ لگایا کر، صحیح جگہ پہ، صحیح راہی میں پیغام بھی دے. کیوں خدا نے اس مداح و شاعر اہل بیت کو اتنی عزت دی؟ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، روتی ہے. ذکر امام زمانہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں منہ کیسے دکھاؤ گے؟ جو غیبتیں کرتے ہیں وہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ آج آپ کے بعض نوح خان ان کو اپنے نوحوں میں لا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی نوحہ امام حسین کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے. ادب ستیزی، دشمن شناسی، ایموشنز، عواطف. نوع عین، عین عبرت. کربلا عبرت کے لیے ہے. شہید متحری کہتے ہیں اگر کربلا کے شمر کو پڑھو تو آج کے شمر کو پہچاننے کا حوصلہ رکھو. یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو لیکن پہچانو تو صحیح وہ صفات جو اس یزید کے اندر تھیں آج والوں کے اندر ہیں. اس کو پہچانو. مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ یزید ہے، اس سے محبت نہیں کرنی. تبرہ کا مقصد دشمن اہل بیت اگر آج بھی ہے کردار کے اعتبار سے، بچہ اس سے کیا کرے؟ دشمنی کرے گا تو اس کے قریب نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا کسی وقت یزید کو، کہے کہ سیلفی نکالنی، آپ بھی بڑے مشہور ہیں، ایک فوٹو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے.
یہ تبرج جاہلی کا زمانہ کہ اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کشش کس کے لیے ہو. کوئی ایکٹر دیکھا سیلفی, کوئی کرکٹر دیکھا سیلفی, وہیں پہ کوئی مولوی دیکھا سیلفی. یہ سیکولرزم ہے کہ تمیز نہیں ہے مجھے کہ میں کس سے محبت کروں کس سے نفرت کروں. بس شہرت کے پیچھے, کمنٹس کے پیچھے, لائکس کے پیچھے. ایسے ہی لوگ کربلا جاتے ہیں ایک سیلفی, پھر یورپ جاتے ہیں کسی بیچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں بھی سیلفی. اب سمجھ نہیں آتی ہے بندہ کربلا والا ہے یا یزید کے بیچ والا ہے. تمیز تمہاری سلیکشن عقل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اپنی عزت کو برقرار رکھو. نوعین عین عبرت, اگر عبرت نہیں لوگے اللہ کہتا ہے تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں. قیامت کے دن قردۃ خاسئین, جانور بنا کے اٹھاؤں گا, کیونکہ انسان بنایا تھا صاحب عقل بنو. 10واں عین عین عدالت. اہل بیت قرآن دین اس لیے آیا تاکہ تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے, عدالت نافذ ہو جائے. کربلا عدم عدالت کا نام تھا. معاشرے میں عدالت ختم ہو گئی, معاشرہ قاتل محمد اور آل محمد بنا.